اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 5، نماز شب، دکھوں اور دردوں کی دوا، پیج نمبر 85۔ اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہیں ھذا مقام من حسنتہ نعمت منک۔ یہ ایک ایسے بندے کی طرح کھڑا ہونا ہے جس کی نیکیاں اور خوبیاں بھی تیری جانب سے نعمت کے طور پر عطا ہوئی ہیں۔ وَسَیِّئَاتُہُ بِعِلْمِہِ وَذَنبِهِ عظیم، جس کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ خود بھی ان سے باخبر ہے اور وہ گناہ بڑے بڑے ہیں۔ وَشُکْرُہُ قلیل، جبکہ اس بندے کی جانب سے شکر کا عمل قلیل ہے۔ وَلَيْسَ لِذَلِكَ إِلَّا دَفْعُكَ وَرَحْمَتُكَ، یہ اس لیے ہے کہ تو بندوں کے گناہ نظر انداز کر سکتا ہے اور رحمت نازل کر سکتا ہے۔ الہی، میرے معبود، تو منہ ہو الی معال قد خابت الی لدیک، لمبی لمبی امیدیں تیری بارگاہ تک رسائی حاصل نہ کر سکیں اور بکھر گئیں۔ ومعاکف الی ہمم قد تقطعت الی علیک، ہمت کی رسیاں تیرے قرب کی چوٹی سر کرنے سے پہلے ٹوٹ گئیں۔ ومذاہب العقول قد سمعت الی علیک، عقل کے راستے تیری سمت جانے سے ختم ہو گئے۔ فَإِلَيْكَ الرَّجَعُ، بس ایک امید کا راستہ ہے جو تیری بارگاہ تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمُلْتَجَا، تیری ہی بارگاہ میں ہماری التجا ہے۔ یا اکرم مقصود، اے بہترین منزل مقصود۔ وَيَا اجود المسؤول، اے سخی ترین ہستی جس سے مانگا جاتا ہو۔ حربت علیک بنفسی، میں بھاگ کر تیری جانب آیا ہوں۔ یا ملجأ الحاربین، اے فرار ہو کر آنے والوں کی پناہ گاہ۔ بإثقال الذنوب، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دینے والوں کی پناہ گاہ۔ احملها علی ظہری، البتہ ابھی میری پیٹھ پر وہ گناہ لدے ہوئے ہیں۔ وما اجد لی الیک شفاعا، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مجھے کوئی سفارش بھی نہیں ملی ہے۔ سوا معرفتی، بس میری معرفت اور میرا اعتقاد ہی سفارش ہے۔ وَإِنَّكَ أَقْدَبُ مَن رَّجَعَ الطَّالِبُونَ، میں جانتا ہوں کہ طلب کرنے والوں کی طلب سے تو قریب ہوتا ہے۔ وَأَمَّلْ مَا لَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ، رغبت کرنے کی امیدوں سے تو دور نہیں ہوتا۔ یا من فتق العقول بمعرفتہ، اے وہ ہستی جس کی معرفت حاصل کرنے سے عقل قاصر ہوں۔ وَأَطْلَقَ الْأَلْسُنَ بِحَمْدِهِ، جس کی حمد کرتے ہوئے زبانیں لڑکھڑا جاتی ہوں۔ وَجَعَلَ مَعَامَةً بِهِ عَلَى عِبَادِهِ، پھر بھی جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے۔ کفا لتعدیت حقہ، تھوڑا بہت جو بھی ان سے بن پڑتا ہے اسی کو حق کی ادائیگی قرار دے دیا ہے۔ صلی علی محمد وآلہ، اے خدا محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما۔ فلا تعجل لحمومی علی عقلی سبیلا، پریشانیوں کو میری عقل پر سوار نہ ہونے دے۔ ولا لباطل علی عملی دلیلا، باطل کو میرے عمل سے آ کر ملنے کا راستہ نہ دکھا۔ وافتح لی بخیر الدنیا والآخرۃ، بلکہ دنیا و آخرت کے خیر کا دروازہ میرے لیے کھول دے۔ یا ولی الخیر، اے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کرنے کے بعد تشہد و سلام پڑھ کر نماز وتر تمام کریں۔
پہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں سبحان ربی الملک القدوس، ہر عیب سے پاک ہے میرا پروردگار جو حاکم بھی ہے اور بہت مقدس بھی، العزیز الحکیم جو طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی، یا حیو یا قیوم اے زندہ اے برقرار رہنے والے، یا بری رحیمو اے بہت اچھے اے نہایت رحم کرنے والے، یا غنیو یا کریم اے بے نیاز اے بہت سخاوت کرنے والے، ارزقنی میں تجارتی عظمہا فضلا، تجارت کے ذریعے مجھے ایسا رزق عطا فرما جو سب سے عمدہ ہو، وَأَوْسِعَهَا رِزْقًا ایسا رزق جو نہایت کشادگی کے ساتھ ہو، وَخَيْرًا مَعَ عَاقِبَةً اور ایسا رزق جو عاقبت کے لحاظ سے بھی بہترین ہو، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ چونکہ جس رزق کے سلسلے میں عاقبت کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو دعائے حزین کے نام سے معروف ہے۔ انا جئکا میں تجھ سے مناجات سرگوشی کے انداز میں بات کرتا ہوں، یا موجوداً فی کل مکان اے وہ ہستی جو ہر جگہ موجود ہے، لعلک تسمع ندائی اے کاش کہ تو میری فریاد سن لے، فقد عظم جرمی وقل لا حیائی مجھے اعتراف ہے کہ میرا جرم بڑا ہے اور شرم و حیا مجھ میں کم ہے، مولایا یا مولایا میرے مولا اے میرے مولا، ای الاحوال اتذکر و ایہا انسا میں اپنا کون سا اندیشہ بیان کروں اور کون سا نظر انداز کر دوں، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْمَوْتُ لَكَفَى اگر اندیشوں میں موت کے سوا کوئی اندیشہ نہ ہوتا تو وہ ایک اکیلا ہی کافی تھا، کیفا وما بعد الموت اعظم و ادھا کیسے نہ ہو موت کے بعد کے اندیشے جو موت سے بھی بڑھ کر ہیں اور دہشت ناک ہیں، مولایا یا مولایا میرے مولا اے میرے مولا، حتی متی وإلی متی اقولو کب تک آخر کب تک میں فریاد کروں، لکل اتبا البتہ تجھے عطاب کا حق حاصل ہے، مدتاً بعد اخرى ایک بار نہیں بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، ثم لا تجد عندی صدقا ولا وفاء پھر بھی تو میرے دل کی سچائی اور میری وفاداری کا قائل نہیں ہو رہا ہے، فیا غوثا ثم واغوثہ اے فریاد سننے والے اے فریاد رسی کرنے والے، بے کا یا اللہ تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اے خدا، من حوان قد غلبنی دل کی ایسی خواہش سے پناہ دے جو مجھے بے قابو کر دے، ومن عدو قد استقلب علی ایسی دنیا سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بے حد اچھی لگے، ومن نفس امارت بالسوء اور برائی کا حکم دینے والے نفس امارہ سے پناہ چاہتا ہوں، الا ما رحم ربی یہ پناہ اسی وقت مل سکتی ہے جب میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے، مولایا یا مولایا مولا اے میرے مولا، ان کنت رحمت مثلی جب تو نے مجھ جیسوں پر رحم کیا ہے، فرحمنی تو مجھ پر بھی رحم کر، وَإِن كُنْتَ قَبَلْتَ مِثْلِي فَأَقْبَلْنِي جب تو مجھ جیسوں سے راضی ہو چکا ہے تو مجھ سے بھی راضی ہو جا، یا قابل السحرتی اقبلنی اے جادوگروں سے راضی ہو جانے والے مجھ سے راضی ہو جا، یا من لم ازل تعرف منہ الحسنى اے وہ ہستی جس کی خوبیوں کا اعتراف میں کرتا رہا ہوں، یا من یغزینی بالنعمہ سبعا و مساء اے وہ ہستی جس سے مجھے صبح و شام کئی نعمتوں پر مشتمل غذا ملتی ہے، ارحمنی یوم اتیک فردن مجھ پر اس دن رحم فرما جب میں تن و تنہا تیرے پاس آؤں گا، شاخصاً علیک بصری میری نگاہیں تیری رحمت کی طرف مرکوز ہوں گی، مقلداً عملی
میرے برے کاموں کا بوجھ طوق کی طرح میری گردن پر رکھا ہوگا۔ قد تبرو جمیع الخلق منی، تمام لوگ مجھ سے بیزاری محسوس کرتے ہوئے دور دور رہیں گے۔ نعما و ابی و امی، ہاں یہ حال ہوگا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ومن کانا لہو قدی وسعی، اور میرے عزیزوں میں سے ہر وہ ذات تجھ پر قربان جس کے لیے میں روزی کمانے اور دیگر امور سنبھالنے کی فکر کرتا تھا۔ فَأَن لَمْ تَرْحَمْنِي فَمَنْ يَرْحَمْنِي، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون مجھ پر رحم کرے گا۔ وَمَنْ يُؤْنِسُ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي، قبر میں میری وحشت کون دور کرے گا۔ وَمَنْ يَنْطِقُ لِسَانِي ذُو الْخُلْوَةُ بِعِلْمِي بعملی، جب میرا عمل ہی میرا ساتھی ہوگا تو پھر میری زبان میں کون مجھ سے بات کرے گا۔ وَسَأَلَتْنِي أَمَا أَنْتَ عَلْمِ بِهِ مِنِّي، کون مجھ سے سوالات کرے گا، البتہ تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ فَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اگر میں کہوں گا کہ ہاں یہ عمل بد اور برا کام میں نے کیا ہے، المحرب من عدائک، تو تیرے عدل و انصاف سے فرار کا راستہ کہاں ہوگا۔ وَإِن قُلْتَ لَمْ فَعَلْ، اور اگر میں کہوں گا کہ یہ برا کام میں نے نہیں کیا ہے، قُلْتَ لَمْ أَكُنْ شَاهِدْ عَلَيْكَ، تو کہہ دے گا کہ کیا میں تجھے دیکھ نہیں رہا تھا۔ فَعَفْوُكَ عَفْوُكَ، بس مجھے تیری جانب سے معافی چاہیے، معافی۔ یا مولا، یا اے میرے مولا، قبل سرابیل قطران، اس سے پہلے کہ آگ کا لباس مجھے پہنایا جائے مجھے معاف کر دے۔ عفو کا عفو، بس مجھے تیری جانب سے معافی چاہیے، معافی۔ یا مولا، یا اے میرے معبود، قبل ان تغل الیدی الی العناق، اس سے پہلے کہ ہاتھوں کا طوق گردنوں میں پڑ جائے مجھے معاف کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا خیر الغافرین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور بہترین معاف کر دینے والے۔ پھر سجدے میں جائیں اور سجدے میں یہ کہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وارحم ذلی بین یدیک، تیرے سامنے میں بے بس ہوں، یہی دیکھ کر مجھ پر رحم کر لے۔ وتضرعی علیک، یہ بھی دیکھ لے کہ میں تیرے حضور گڑ گڑا رہا ہوں۔ ووحشتی من الناس، یہ بھی دکھ لے کہ مجھے لوگوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ وَأُنْسِي بِكَ، اور میں بس تجھ سے مانوس ہو جانا چاہتا ہوں۔ یا کریم، اے سخی، یا عینا قبل کل شیء، اے وہ جو ہر چیز سے پہلے موجود تھا۔ یا مکون کل شیء، اے وہ جو ہر چیز کو وجود عطا کرنے والا ہے۔ یا کائنا بعد کل شیء، اے وہ جو ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا۔ لا تفضحنی فإنک بی علم، مجھے رسوا نہ کر، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور جان پہچان کے لوگوں کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور مجھ پر عذاب نازل نہ کر، بے شک تو مجھے سزا دینے پر قادر ہے۔ جو ہر وقت قابو میں رہے اسے سزا نہیں دی جاتی۔ اللہم انی اعوذ بک، اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کرب الموت، موت کے کرب سے، ومن سوء المرجع فی القبور، قبروں میں جس برے انداز سے مردوں کو ڈال دیا جاتا ہے اس سے پناہ، ومن الندامت یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہونے والی ندامت سے پناہ۔ اسألوک عیشۃ ہنیۃ، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری زندگی خوش و خرم انداز میں اچھی گزرے، ومیتۃ سویۃ، میری موت بھی جب ہو تو اچھی ہو، ومنقلبا کریما، موت کے بعد مجھے جہاں رکھا جائے وہ جگہ بھی اچھی ہو، غیر مخزیا ولا فاضحا
وہاں مجھے رسوائی اور شرمندگی نہ ہو۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کی نسبت تیری مغفرت زیادہ وسیع ہے۔ ورحمتک ارجی عندی من عملی، اور مجھے اپنے عمل سے اتنی ڈھارس نہیں ہے جتنی امید مجھے تیری رحمت سے ہے۔ فصلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ واغفر لی یا حی لا یمیت، اور مجھے معاف کر دے اے وہ زندہ ہستی جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ امام صاحب الزماں علیہ السلام کی زیارت۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جو ہر روز صبح کی نماز کے بعد امام صاحب عصر و زمان کی یاد میں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها وبحرها وساحلها وجبالها حیہم ومیتہم وعن والدی وولده وعنی من الصلوات والتحیات زنت عرش اللہ ومدعک کلمتہ ومنتہى رضاہ وعدد ما احصاہ کتابہ واحاط بہ علمہ۔ اللہم انی اجد لہ فی ھذا اليوم فی کل یوم عہد وعقدا وبیعۃ فی رقبتی۔ اللہم کما شرفتنی بھذا التشریف وفضلتنی بھذہ الفضیلۃ وخصصتنی بھذا النعمۃ فصل علی مولایا وسیدی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے عہد جو ہر روز پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب الزمان واجعلنی من الانصار وعشیعہ والذابین عنہ واجعلنی من المستشہدین بین یدی طاعا غیر مکروہ فی الصف الذی نعت اہلہ فی کتابک فقلت صفاک انہم بنیان مرصوص علی طاعتک وطاعت رسولک وآلہ علیہم السلام۔ اللہم ھذہ البیعۃ فی عنق الی یوم القیامہ۔ مولوف کہتا ہے احکہم کتابک و مشیدا علم و رد من اعلام دینک و سنن نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وعجلہ۔ اللہم ممن حسنتہ من بعث المعتدین۔ اللہم وسر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ برویتہ ومن تعبتہ علی دعوتہ وارحم اسکانتنا بعدہ۔ اللہم اکشف ھذہ الغمۃ عن ھذہ الامۃ بحضورہ وعجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدا او نریہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنی دائیں ران پر ہاتھ مارے اور ہر دفعہ ہاتھ مارتے وقت یہ پڑھے العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان۔ چوتھی چیز سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم اس حرم مبارک سے پلٹنا چاہو تو دوبارہ پھر سرداب میں جا کر جتنی چاہو نمازیں پڑھو اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے یہ پڑھو اللہم اطفئ عن ولیک۔ اس دعا کو آخر تک نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جو خداوند عالم سے چاہو دعا مانگو اور پھر واپس لوٹ آؤ۔ مولوف کہتا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ
نے مصباح میں اس ادا کو جمعہ کے دن کے اعمال میں امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ہم بھی اس دعا کو جیسے شیخ نے نقل کیا ہے یہاں نقل کرتے ہیں۔ یونس ابن عبد الرحمن نے روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جناب امام العصر صاحب العصر و زمان کے لیے یوں دعا کرنے کا حکم دیا ہے: اللہم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک و لسانک المعبر عنک ناطق بحکمتک و عینک ناظرت باذنک و شاہدک علی عبادک المجاہد العاذ بک العابک عندک وعزہ من شر جمیع ما خلقک و برعتا و انشأتا و سورتا وحفظہ من بین یدی ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقتی ومن تحتہ بحفظک الذی لا یضیع من حفظتہ بہ وحفظ به رسولك وآباء أئمتك ودعائم دينك وعجله في وديعتك التي لا تزيع في جوارك الذي لا يغفر في منعك وإرك الذي لا يقهر وآمنا بأمانك الوسیق الذی لا یغزل من آمنته به واجله من کنفک الذی لا یرعم من کان فیہ ونصره بنصرک العزیز وعیدہ بجندک الغالب وقوتک بقوتک وارزقہ بملائکتک وولم وعلاه وعدم عاده والبسه ذرعاك الحسینة وحقه بالملائکته حف اللهم اشع به الصدع وارتق به فتقا وامت به الجور وازهر به العدل والزين بطول البقاع الارض وعيده بالنصر وانصره بالرعب وقواه ناصرا به وحز الخازلي والدم من نسب له ودمر من غشه واقتل به جابرة الكفر وعماد له ودعائمه واقسم به رؤس الزلالة والشارعة البديع وممتطع السنة وقوي قويات الباطل وذلل فيه الجبارين وأبرئ به الكافرين وجميع المخلدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها بحرمها وسهلها وجبالها حتى لا تدع منهم ديار ولا تبقى لهم آثار اللهم طهر منهم بلادك واشف منهم عبادك وعز به المؤمنين وأخا به سنن المرسلين ودارس۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الانوار میں فرمایا ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ زیارت کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح سے مارے جیسے کہ کسی کی بیعت کے وقت مارا جاتا ہے۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ایام ہفتہ کے بیان میں جمعہ کے دن نقل کی ہے، لہٰذا جمعہ کے دن وہ زیارت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز وہ دعائے عہد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص 40 صبح اس دعائے عہد کو پڑھے تو وہ صاحب عصر و زمان کے مددگاروں سے ہوگا، اور اگر وہ شخص آپ کے ظہور سے قبل مر جائے تو اسے قبر سے خداوند عالم اٹھائے گا تاکہ وہ امام علیہ السلام کا ہم رکاب ہو، اور خداوند عالم اس کے ہر کلمے کے عوض 1000 حسنہ دے گا اور 1000 گناہ اس کے مٹا دے گا، اور دعائے عہد پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ دعائے عہد کی تلاوت میں یہاں پر نہیں کروں گی کیونکہ دعائے عہد آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ لگا کر کے سن سکتے ہیں۔ ترکیب نماز شب
11 رکعت نمازوں کو نماز تہجد کہا جاتا ہے، جس میں 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے ادا کی جائیں گی۔ اول کی 10 رکعتیں نماز صبح کے طریقے سے 2 رکعت کر کے اور آخری 1 رکعت وتر کی نیت سے ادا کی جائے گی۔ نماز شب بلکہ تمام مستحب نمازوں میں صرف سورہ حمد پر اکتفا کرنا بھی کافی ہے، یعنی دوسری سورہ کو حالت اختیاری میں بھی ترک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز مستحب کو بیٹھ کر یا چلتے ہوئے بھی پڑھنا جائز ہے۔ اس صورت میں رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ترکیب اور نماز شب کے آداب اسی کتاب کے صفحے نمبر 41 اور 43 پر گزر چکے ہیں۔ قال رسول اللہ اشرف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، بہار، جلد نمبر 87 صفحہ 138۔ میری امت کے اشرف حاملین قرآن اور شب زندہ دار ہیں۔ قال نبی الکریم معاذ اللہ جبرائیل یوسفی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لن ینمؤ، بہار، جلد 87 صفحہ 139۔ اس قدر جبرائیل نے مجھے نماز شب کی سفارش و وصیت کی کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میری امت کے نیک افراد صلحاً نہیں سوئیں گے۔ قال محمد بن عبداللہ رکعتاً فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، بہار، جلد 87 صفحہ 148۔ 2 رکعت نماز وسط شب میں مجھے جو کچھ بھی دنیا و مافیا میں ہے اس سے محبوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ کتاب نماز شب دکھوں اور دردوں کی دوا مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کا لطف اٹھایا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ وہ ہم سب کو نماز گزاروں میں اور خاص طور پہ نماز شب پڑھنے والوں میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔